مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور قدوس نام میں آپ سب پہ خداوند کی سلامتی ہو. آپ سب کو سلام. آئیے آج کی عبادت کو ہم شروع کرتے ہیں یسوع مسیح کے قادر نام میں، کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک اور صبح آج ہمیں دی کہ ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ خداوند کے گھر میں شامل ہیں. آئیے ہم ایک جماعت ہو کے خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا. خداوند جو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ گردوں اور دل اور گردوں کو جاننے والا خداوند ہے، کیونکہ وہ ہمارا سچا خداوند ہے اور ہم اسی کو سجدہ اور اسی کی پرستش کرتے ہیں. ہاللیلویا. آئیے آج کی عبادت کو خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں. میں درخواست کروں گا پاسٹر سلمان بھٹی سے کہ وہ آئیں اور آج کی قربانی کو خداوند کے حضور میں رکھیں. آمین. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی گردنوں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں جو زندہ جلالی اور حقیقی خداوند ہے. خداوند قدوس، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے جو تو ہم پر برساتا ہے، اور بالخصوص خداوند آج کی صبح کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہے. اور خداوند بے شک ہم ان لوگوں سے اچھے نہیں ہیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تیری پدرانہ شفقت اور محبت ہے کہ ہم زندوں کی زمین پر موجود ہیں، اور تو نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا ہے کہ تیرے حضور آئیں اور اپنی درخواستیں، مناجاتیں اور التجائیں خداوند پیش کریں. خداوند آسمانی باپ، تیرے وعدہ کے مطابق تو نے کہا ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے موجود ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا. خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے اس وعدہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو یہاں پر موجود ہے، اور ہماری درخواستوں کو، ہماری مناجاتوں کو خداوند تو سن رہا ہے. باپ آسمانی، تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بہن بھائی ابھی تک راستے میں ہیں اور یہاں آنے کا قصد کر رہے ہیں، خداوند آسمانی باپ، راستے کی تمام پریشانیاں اور مشکلات کو تو دور فرما، اور تاکہ وہ بڑی حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ سکیں اور تیرے لوگوں میں شامل ہو کر تیری پرستش کر سکیں. آج کے دن خداوند جہاں جہاں لوگ بیمار لاچار ہیں ان کو خداوند شفا بخش. بالخصوص خداوند ہم اس ملک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں امن و آشتی اور ہر طرح کا نظم و ضبط جو ہے اس کے لیے خداوند افسرانے والا کو استعمال کر تاکہ وہ بہتر طریقہ سے سارے انتظامات کر سکیں. اور اسی طرح خداوند ہم اپنے ملک کے پاکستان کو یاد کرتے ہیں کہ وہاں تیرے لوگ رہتے ہیں. اپنے لوگوں کی بڑی سہایتا فرما، بڑی حفاظت اور نگہبانی فرما تاکہ ہر طرح کے شیطانی کوفتوں اور طاقتوں سے محفوظ رہیں. ہم اپنے خاندانوں کو یہاں پر اور وہاں پاکستان میں جو موجود ہیں ان کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور جہاں جہاں خداوند مسیحی پرسیکیوشن کا شکار ہو رہے ہیں خداوند ان کو تو اپنی حفاظت میں لے، اور خداوند ابلیس کے جنگل سے، ابلیس اور شیطانی کوفتوں کے ہاتھوں سے چھڑا. خداوند آسمانی باپ، آج کی عبادت کے سارے پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک تیرے پاک اور جلالی ہاتھوں میں دیتے ہیں. بائبل ریڈنگ کرنے والوں، کلام کو سنانے والوں، ورشپ کرنے والوں جو گا کر تیری ورشپ اور حمد ثنا کرتے ہیں، خداوند ان سب کی حفاظت اور نگہبانی فرما اور رہنمائی فرما تاکہ وہ الفاظ کی ترتیب کے ساتھ خداوند تیرے سامنے تیری پرستش کر سکے. تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے
یہ دعا اور درخواست مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک اور قدوس نام کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے، ہم مل کے رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم رواں میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کا قدرتی باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ تشریف رکھیں۔ آئیے وقت ہوا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ 2 تلاوتیں کی جائے گی، ایک انگلش میں اور اردو میں۔ پہلی تلاوت اردو میں پاسٹر ایرک کامران کریں گے اور دوسری تلاوت انگلش میں جیسی۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یونا نبی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ یونا نبی کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر دیا۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر بھی تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی، میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی آئے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال کی تہہ سے بچائی۔ جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں حمد کرتا ہوں ہوا تیری حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت بخشے، آمین۔ I'll be reading from the book of Jonah, chapter 2, verse 1 through 10. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into deeps, into the heart of the sea, and the flood surrounded me. All your waves and your blows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall look again upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me.
Weeds were wrapped around about my head at the roots of the mountain. I went down to the land, whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you. Into your holy temple, those who pay regard to vain idols forsake their hope to steadfast love. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. कई वक्त हुआ है कि हम खुदावन की परस्तिश करेंगे। तमाम खुदावन के हजूर हम क्वायर के साथ मिलके साज़ोबाज के साथ खुदावन की परस्तिश के लिए तैयार हैं। जी ज़बूर 148 और पेज है 106।
Hallelujah. Amen. Beautiful praise and worship. खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। कितनी बाबरकत दोपहर है कि हम खुदावन के हुजूर फराहम हुए हैं। आप अपनी बरकतें लेने खुदावन के घर में आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो खुदावन के घर में नहीं आए उन्हें बरकत नहीं मिलती, उनको भी बरकत मिलती है, लेकिन खुदावन के घर आना बहुत जरूर है, क्योंकि हमें खुदावन के कलाम में बहुत सारी शहादतें मिलती हैं कि खुदावन यही चाहता है। आमीन। इसी को कॉर्पोरेट वर्शिप कहते हैं। मैं आप सबको खुदावन के घर में खुशामदीद कहता हूँ, और जितने बहन भाई इस वक्त हमारे साथ लाइव इस इबादत में शामिल हैं, हम आपको खुदावन की इस प्रेज एंड वर्शिप, इस इबादत में खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ वो जो बाद में इस इबादत को देखते हैं, प्रेज एंड वर्शिप को सुनते हैं, पैगाम को सुनते हैं, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। पिछले इतवार हमने योना की इंजील किताब में से जो पहला चैप्टर है उसमें से सीखा। आज हम जो दूसरा चैप्टर है या दूसरा बाब है उसमें से मिलकर सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहूंगा कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से हदायत और रहनुमाई जो है वो मांगें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, और खासकर खुदावंदा तेरे लोगों के लिए जो खुदावन तेरी इबादत के लिए जमा है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुना कि हम तेरे घर में आए, तेरी इबादत करें। खुदावन हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं जो इस वक्त इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ गो वो दूर और नजदीक से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे साथ साथ इस इबादत में शामिल है। ऐ खुदावन, जब तेरे कलाम को हम खोलते हैं तो तेरे आगे दरख्वास्त और मिन्नत करते हैं कि खुदावन तू हमें तैयारी बख्श, ताकि तेरे कलाम को हम खुदावंदा सुने, इस पर गौर करें और खुदावन अपनी जिंदगियों में तेरे इस कलाम की बातों को अप्लाई करें। ऐ खुदावन तू जुमलों की तरतीब दे, अल्फाज बख्श, और खुदावंदा आज इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बदले। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज सुबह मैंने एक पोस्ट देखी, फेसबुक पे किसी ने पोस्ट लगाई और उन्होंने कहा कि माँ बाप की मौजूदगी या माँ बाप की ही वजह से बच्चे जो हैं वो बादशाह या किंग होते हैं। मतलब कहने का ये था कि
جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اس زمین پر، خداوند یہ رشتہ ہمیں دیتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، اولاد کا دھیان رکھتے ہیں، اور جو ضروریات زندگی ہیں ان کو مہیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ یہ مطلب اس پوسٹ کا ہے بیسکلی، کہ بادشاہ کی طرح بچے ہوتے ہیں جب ان کے ماں باپ ان کے سر پر ہوں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ماں باپ ہے، میرے ماں باپ بھی خداوند میں سو چکے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو خداوند نے زندگی دی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی کسی سے لے کر دیتے تھے، کس سے؟ وہ جو آسمانی باپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی اس دنیا میں کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن وہ بھی اپنے سے نہیں کر سکتے تھے، بلکہ خداوند جو بلیسنگ دیتا تھا، جو برکتیں انہیں دیتا تھا، اس میں سے وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اور وہ ہمارے ساتھ چند سالوں تک ہوتے ہیں۔ وہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو بات میں وہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک بات کا اطمینان اور تسلی ہے کہ وہ جو آسمانی باپ ہے، ہمارا خداوند، وہ ابد تک ہے۔ لکھا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے ہمیشہ جو سورس اور منبع ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، اور یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آج کے پیغام میں بھی ہم پر اپلائی ہوتا ہے، یا ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ تو آئے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے، بائبل مقدس ہے، اس کو کھول کر رکھیں، اور جتنے بھی بہن بھائی اس وقت آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی اپنی بائبل جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اور ہمارے ساتھ کھولیں۔ اور آج ہم جو تلاوت ابھی پہلے کی گئی، یونا کا صحیفہ اور اس کا جو دوسرا باب ہے، اس میں سے ہم مل کر سیکھیں گے۔ ہم نے جب پچھلے اتوار خداوند کے کلام کو کھولا تو جو آخری یا 17ویں آیت ہے پہلے باب کی، وہ یوں ہے، لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اور پھر اب یہ جو دوسرا چیپٹر ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا تو کیا ہوا، اس نے کیا کیا۔ یہاں پر دوسرے باب کی پہلی آیت جو ہے، یہاں پر لکھا ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، اور پھر آگے اس کی دعا لکھی ہے، 10 آیات ہے۔ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو خداوند یا خدا تعالیٰ اور یونا کے درمیان ایک عجیب سا ریلیشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ نبی خدا کی حضوری سے بھاگتا ہے، لیکن خدا اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں۔ عام محاورے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا صلح کر لیتا ہے خداوند سے، اور اس نے دعا کی۔ ہم جو کرسچن ٹرمینالوجی ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو دعا ہے یہ خدا کے ساتھ گفتگو ہے، خدا کے ساتھ بات چیت ہے، یہ 2 پارٹیوں کے درمیان بات چیت ہے، اور خدا اور یونا کی یہاں پر گفتگو ہوتی ہے، بلکہ جو گفتگو ہے وہ ایکچولی یونا ہی کر رہا ہے۔ اور گفتگو اس وقت ہوتی ہے جب دونوں پارٹیاں راضی ہوں۔ جب دونوں پارٹیاں راضی نہیں، ان میں صلح نہیں، تو وہ ایک جگہ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتے۔ اور یہاں پر جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ خداوند کی حضوری سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، خداوند نے اسے کہا کہ ترسیس کی طرف جا، نینوا کی طرف جا، اور وہ ترسیس کی طرف چلا جاتا ہے۔ خدا کی حضوری سے بھاگتا ہے، صلح نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا سے جھگڑا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ خدا میرا پیچھا چھوڑ دے اور کسی اور کو چن لے تاکہ وہ نینوا جا کے توبہ کی منادی کرے۔ لیکن
लगता है यहाँ पर जब फाइनली वो उस बड़ी मछली के पेट में है तो उसको एहसास होता है कि वो उसकी हजूरी से कहीं भाग कर नहीं जा सकता, और फिर वो खुदा से दुआ करता है। और हम ये जो आयात है इनको बारी बारी देखेंगे जो वक्त हमारे पास आज है। अब यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह होगी कि योना को या नबी को एहसास हुआ है कि खुदावंद की हजूरी से मैं भाग नहीं सकता। अब चाहिए तो ये था कि जब मलाह उसे जगाते हैं और वो अपने महबूबों को याद करते दुआ करते, चाहिए तो ये था, क्योंकि मिशनरी ट्रिप पे निकला है, चाहिए तो ये था कि उनके साथ उस वक्त दुआ करता, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। लेकिन अब वो खुदा से दुआ करता है। और इस वक्त योना जिंदों की जमीन पर नहीं, मतलब ये जो जमीन है इस पर मौजूद नहीं है, वो गहरे पानियों में मछली के पेट में है। लेकिन उसने अपने आप को जिंदा पाया, उसको ये एहसास होता है कि मैं जिंदा हूं, और वो दुआ करता है। मेरे अजीजों, पाताल में लिखा है क्या तेरे नाम की वडियाई होगी, तेरे नाम की कौन तारीफ करेगा। हम दुआ उस वक्त तक ही कर सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं, जिंदों की जमीन पर हैं, हम इस बदन में हैं। लिहाजा कल का इंतजार नहीं करना, ना अगले लम्हे का, बल्कि जब वक्त है दुआ करें, क्योंकि हम उस वक्त तक की दुआ भी कर सकते हैं और फिर तौबा भी कर सकते हैं जब तक हमें सांसें हैं। और जब इसको एहसास होता है कि मैं जिंदा हूं तो वो दुआ करता है, क्योंकि दुआ जैसा कि मैंने कहा गुफ्तगू है, और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, रिलेशनशिप हमारा बहाल होता है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और जो खुदावन के साथ रिलेशनशिप में नहीं, वो बदनी तौर पर तो जिंदा है लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा है, क्योंकि जब यीशु में हम जिंदा नहीं, उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं, वो हमारा शख्सी निजात दहिंदा नहीं, तो हम रूहानी तौर पर मुर्दा है। योना को एहसास होता है कि वो जिंदा है और वो दुआ करता है। दूसरी जो आयत है उसमें यूं लिखा है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी, मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। गौर से अगर आप यहां देखें तो योना खुदा को बताता है कि उसकी नाफरमानी और हुक्म दूरी के बावजूद खुदा ने उसे संभाला है, और योना मछली के पेट के अंदर उसके अंदर अपने ईमान का इजहार कर रहा है। ये ईमान की बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने मेरे जीसस। और वो मछली के पेट में है, उसे एहसास है मैं जिंदा हूं, एक अंधेरा है हर तरफ, गहराई, और हम देखेंगे कि किस तरह वो फिर इस मछली के पेट के अंदर जो उसका सफर है उसको किस तरह वो उसकी मंजर कशी करता है, और क्या चीज है जो उसको गाइड करती है कि वो दुआ करे। वो उसका ईमान था। उसके पेट के अंदर, मतलब मछली की मैं बात कर रहा हूं, कि उसके पेट के अंदर एक जिंदा इंसान है। और आपको पता है कि मछली, मेरे ख्याल में मैं सोच रहा हूं कि कौन है मेरे पेट के अंदर जो गा रहा है, बोल रहा है। She would be thinking, क्योंकि यहूदी जब दुआ करते वो तरन्नुम के साथ करते हैं, अगर आपको पता, और जब आप उससे सुने तो वो ऐसे लगता है जैसे गा रहे हैं, तरन्नुम है उसमें। और यकीन मछली भी परेशान होगी, मैं व्हाट हैपन, कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुई कि मेरे अंदर कोई है जिस बदन में, और वो गा भी रहा है, बोल भी रहा है। म्यूजिक आपको पता, ये जो मछली है ये बहुत बड़ी मछली होगी, और आपने मछली के शो देखे हैं बड़ी वेल के, ठीक है, तो आपको पता है वो किस तरह उन्हें ट्रेन करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है आपको, फिर इनकी अपनी एक कम्युनिकेशन है। जो इस लाइन पर रिसर्च करते हैं वो कहते हैं इनकी अपनी कम्युनिकेशन है इस बेली जानवर। और यकीनन उसको ये सेंस था कि उसने किसी चीज को निगला है जो उसके अंदर जिंदा है और मूव कर रही है। लेकिन मेरे चीजों, यहां पर उसका ईमान उसे ये बता रहा है, या उसको सिखा रहा है, उसे गाइड कर रहा है कि खुदा हर जगह मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये पहली दुआ है
اور ہم نے ابھی اور کسی ذکر کسی اور کا پڑھا بھی نہیں کہ جو مچھلی کے پیٹ سے کی گئی. ویسے تو ہم ساری دعائیں دیکھتے ہیں تو زمین پر اور اس کے علاوہ کلام مقدس میں اور طرح کی بھی آتے ہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر سے واحد دعا تھی جو خدا کے تخت کے حضور پہنچتی ہے. اور اگر آپ ان آیات کو غور کریں تو یہ ساری جو زیادہ تر آیات ہیں یہ زبور کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور ان کو ہی وہ دہراتا ہے. کیا ہم اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی یہودی ہے، لیکن اس کو وہاں پر اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو وہ کام ہی نہ کرتا. کوئی سیل فون نہیں ہے، اس کے پاس کنگ جیمز ورژن بائبل نہیں ہے. اس کے پاس جو بھی ہے اس کی میموری ہے، وہ آیات ہے جو اس نے زبانی یاد کی، کلام کے حصے کو اس نے زبانی یاد کیا، اس کو وہ دہراتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم بھی خداوند کے کلام کو پڑھیں اور آیات یا کلام کی جو باتیں ہیں، جو بھی جتنا بھی آپ سیکھ سکتے ہیں ضرور سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ وقت آئے گا کہ یہ خداوند کا کلام جو ہے نایاب ہے. آج کئی ایسے گھر ہیں جس میں 20 بائبل پڑھی ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے ملک ہیں 20 لوگوں کے لیے ایک بائبل ہے. آج اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک میں بائبلز کو سمگل کر کے پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اجازت نہیں ہے خداوند کے کلام کی پرنٹنگ کی. ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کے کلام کو کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہم زبانی ہے اسے سیکھ سکیں. اور پھر آگے لکھا ہے کہ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا، سیلاب نے مجھے گھیر لیا اور تیری سب موجیں لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے مجھ پر گزر گئی. اور چوتھی آیت، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. اب یہ اس کا ایمان ہے. غور سے دیکھیں اور سنیں، یہاں بھی اس نے زبور کو کوٹ کیا ہے، زبور 42 کو، کہ اس کا یہ ایمان ہے. اب اس کی جو سچویشن ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کوئی نظر نہیں آتی روشنی کی کرن. ایک اندھیرے میں ایک ایسے جانور کے پیٹ میں ہے، وہ ایک جاندار کے پیٹ میں ہے وہ، جہاں پر صرف اس کا ایمان اس کو یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ وہ خداوند کے حضور حاضر ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم لفٹ میں بیٹھتے ہیں تو لفٹ نیچے جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لفٹ نیچے جا رہی ہے، ایلیویٹر. اور اگر ایلیویٹر اوپر کو جائے گی تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، فیلنگ ہے کہ ایلیویٹر اوپر جا رہی ہے. اگر نمبرز بلاک بھی کرتے ہیں، وہ جو نمبرز ہوتے ہیں وہاں پر جو فلور ہیں، تبھی آپ کو محسوس ہوگا. آپ نے پلین کا سفر کیا ہے، پلین میں آپ کو پتا ہوتا ہے وہاں تو کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی جہاز نیچے کو جاتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاز نیچے جا رہا ہے. یہاں جہاز اوپر جا رہا ہے تو آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جب جہاز 35-33 ہزار فٹ کی بلندی پر ہے تو وہاں کوئی بلڈنگز تو نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے اچھا جہاز اوپر جا رہا ہے، وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یونا جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مچھلی نیچے جا رہی ہے. اس کی جو فیلنگ ہے اس سے اسے پتا چلتا ہے. یہاں جو چوتھی آیت ہے میرے عزیزو، یہ ایمان کی بہت بڑی مثال ہے. اس کی جو فیلنگ ہے اس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ نیچے کو جا رہی ہے. اور پھر یہاں پر جب وہ یہ کہتا ہے اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، آگے اس آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. کس بنا پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیری ہیکل مقدس ہیکل کو دیکھوں گا؟ اس کے اندر یہ کہاں سے یہ بات آئی، کیسے یہ ڈیولپ ہوئی؟ اس کا یہ ایمان ہے، حالانکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر جو بھی دوسری چیزیں تھی جو اس نے کھایا وہ سب اس کے بدن کے ساتھ لپٹا ہوگا، عجیب سی اسمیل آتی ہوگی، لیکن اس کا ایمان ہے جو اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اس کی ہیکل میں حاصل ہوگا.
آپ جانتے ہیں کہ جب یوسف جیل میں تھا، اور ڈنجن لفظ استعمال ہوا ہے، وہ جیل اس طرح کی نہیں تھی آج کی طرح کی آرام دہ جیل، اور خصوصاً ترقی یافتہ ممالک میں وہاں اے سی نہیں لگا ہوتا تھا، نہ یہ آ کے کوئی چیک کرتا تھا. وہ جو جیل ہوتی تھی وہ نیچے زمین کے اندر پتھروں کی بنی ہوتی تھی، اور اس جیل میں صرف اگر انہیں کھانا دیا جاتا ہوگا تو وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، یا جب ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہوگا دوسرے کسی جیل کے کمرے میں تو ان کو دیکھتے ہوں گے. یوسف جب اس جیل میں تھا، اس قید خانہ میں تھا، تو میرے عزیزو گو یوسف کی زندگی ہمیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا بڑا ایمان تھا، اور وہ بڑی پاکیزہ زندگی اس نے خداوند کے ساتھ گزاری، اور وہ بھی اس جیل میں جو اس کے باپ یعقوب نے اسے سکھایا ہوگا وہ اس نے وہاں پر بولتا ہوگا، مطلب وہ پڑھتا پھر یاد کو کوٹ کرتا ہوگا. لیکن یوسف پھر بھی دوسرے شخص کو دیکھ سکتا ہے، اور نہیں تو 24 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹے کے بعد پھر بھی اس کو موقع ملتا تھا. لیکن یہ جو شخص اس مچھلی کے پیٹ میں ہے، خدا کا بندہ، اس کا نبی، اس کو پتا ہے یہاں تک کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں دیکھتا، وہ اندھیرا ہے، لیکن اس کے اندر یہ فیتھ ہے کہ میں تیری ہیکل میں حاضری دوں گا. یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کا فیتھ ہے جو اس کو یہ تقویت دے رہا ہے کہ میں خدا کے گھر میں حاضر ہوں. ایمان کی عادت مثال ہم پڑھتے ہیں کہ سیمسن نے خدا کے حضور نافرمانی کی، خدا نے جن باتوں سے اسے منع کیا، لیکن پھر بھی جب اس نے دعا کی تو لکھا ہے کہ اس نے جتنے اس نے زندگی میں مارے اس سے زیادہ اس نے مرتے مرتے لوگوں کو مارا. ٹھیک ہے، دعا کی، اور یہاں پر نہ صرف یہ دعا کی اعلیٰ مثال ہے بلکہ ایمان کی بھی اعلیٰ مثال ہے ہمارے سامنے. اور یہ ہمیں یونا نبی کی اس ایمان کی، اس کے اندر یہ جو ایمان کی وجہ سے جو اسے گائیڈنس مل رہی تھی، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی سچویشن سے گھبرائیں نہ، بلکہ خداوند سے دعا کریں. داؤد جب غاروں میں پھرتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو وہ زمین پر تھا، اور اس کے ساتھ لوگ بھی تھے. چرچ میں آپ کو موٹیویشنز ملتی ہے، کوائر جو ہے وہ گیت گاتی ہے، بہت اچھے خداوند کے لوگ اور خادم ہیں جو بڑی اچھی دعا کرتے ہیں. اگر آپ کوئی دعا نہیں کرتے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے. یہاں پر تو نہ کوائر ہے، نہ کوئی دعا کرنے والا، نہ لیڈ کرنے والا، یہ صرف اس کا ایمان ہے جو اس کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ خداوند کے دعا کرے. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا ہے، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نباتات میرے سر پر لپٹ گئی، میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا. جب مچھلی بے چین ہوتی ہے، یہ سٹڈی ہے، تو مچھلی بے چینی سے گھومتی ہے اور پھر اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے. اگر آپ اس کی سٹڈی کریں تو مچھلی کو کھانے کی طلب ہوتی ہے جب وہ بے چین ہوتی ہے. یہاں پر میرے عزیزو جب مچھلی اس کی وجہ سے بے چین ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ خوراک ڈھونڈتی ہے، اور خوراک کے لیے اسے نیچے جانا پڑتا ہے جہاں پر وہ ساری ہریالی اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ نیچے جاتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ مچھلی بالکل نیچے چلی گئی ہے. یہ اس کی فیلنگ تھی، اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے. اور کبھی کبھی جس طرح یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا، مطلب میں پتال میں چلا گیا، ہم بھی کبھی کبھی زندگی کی اس سچویشن میں مختلف طرح کے ایریاز میں، بیماری کا ایریا ہو سکتا ہے، فائنینشیل ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ کا ہو سکتا ہے. میرے عزیزو جب ہم اپنے آپ کو بالکل نیچا محسوس کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ میں بالکل نیچے، ڈاؤن ٹو دا لوور پارٹس آف دا ارتھ، ہم یہ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہاں پر یونا جو ہے یہ بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اس کو تقویت دیتا ہے. یاد رکھیں جب بھی ہم کبھی زندگی میں اس طرح کی سچویشن میں ہو، جیسا کہ میں نے کہا وہ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے،
بچوں کی بیماری کی سچویشن ہو سکتی ہے، جاب کی، کسی بھی طرح کی، اور ہم فیل کریں کہ نہیں یہاں پر اب خدا نے میری مدد کر سکتا ہے. نہیں، اس نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے جس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اندھیرا ایک جاندار کے پیٹ میں ہے وہ، لیکن اس کا ایمان ہے کہ میں خداوند کی ہیکل میں حاضر ہوں گا، میں اسے دیکھوں گا. میرے عزیزوں، کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. آپ یتیم نہیں ہیں، میں یتیم نہیں ہوں. ہمارا آسمانی باپ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. لکھا ہے کہ زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے، تو بھی آئے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچائی. اسے پتا ہے میں نیچے ہوں، سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ ایمان ہے کہ خدا نے جس کے حضور سے وہ بھاگا ہے اسے اٹھا کر بحال کرے گا. لکھا ہے 7ویں آیت میں، جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا. انگلش میں اس کی جو لفظ ہے وہ فینٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں فینٹ بے ہوش ہونے کے لیے بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے، کہ مطلب کہ فینٹ ہو گیا، کانشیس نہیں ہے. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ بےتاب ہوا اور مجھے ایسے لگا کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں، لیکن بے ہوشی کی حالت میں بھی میں ہوش میں ہوں اپنے ایمان کی وجہ سے کہ میں خداوند کی ہیکل میں حاضر ہوں. یہ سچویشن کی منظر کشی ہے جو زبور 19 نے کی، اور اس کو اب یونا جو ہے خداوند کے حضور اپنی دعا میں رکھتا ہے. ہم کبھی بھی اس بات سے گھبرائیں نہ. شاید جسمانی طور پر ایسا ہو، لیکن روحانی طور پر ہم کبھی بھی بے ہوش نہیں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ ہمیں روحانی طور پر ہوش میں رکھتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر جڑ کر رہیں. جب ہم خداوند سے لیلا ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں، بدنی طور پر تو ہم ہوش میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوش مند ہیں، لیکن ایکچولی ہم ہوش مند نہیں ہیں، ہم بیوقوف ہیں. لیکن ہم اسی وقت عقل مند بنتے ہیں جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کیا ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایونٹس ہیں، جو دور حاضر ہے، اس پر بات کی جائے. یہ سارے دنیا کے عقل ہی تو ہیں، دنیا کے عقل مند بادشاہ، پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم اور لیڈر، لیکن دیکھیں ملکوں کی کیا حالت ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے بھروسے پر ملک کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں بھی خدا کے لوگ جو لیڈرشپ میں ہیں، وہ چاہے لیڈرشپ چرچ کی ہو یا سیکولر ورلڈ کی ہو، جب وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہوش و حواس میں ہے، وہ ہوش مند ہے، کیونکہ ان کا ایمان انہیں گائیڈ کر رہا ہے. اور یہاں پر نبی جو ہے اس کو اس کا ایمان جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے. جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی. اس نے یہاں پر فیوچر ٹینس یوز نہیں کیا کہ پہنچے گی، بلکہ لکھا پہنچی. ایمان کی انتہا ہے. اس کو پتا ہے کہ خدا جس کے حضور سے میں بھاگا ہوں مجھے معاف اس نے کیا، اور میں اس کے حضور سرفراز ہوں گا. میرے عزیزو، ہم کبھی کبھی جو راہ ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ایمان میں قائم رہیں گے تو خدا ہمیں دوبارہ واپس راہ پر لے کے آنے کے لیے تیار ہے. وہ تو دونوں ہاتھ کھولے ہوئے انتظار کرتا ہے، ہم ہی دعا نہیں کرتے یا واپس نہیں مڑتے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہم واپس آئیں. اور یہ پریزنٹ ٹینس وہ یوز کرتا ہے. اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی، اس کا یہ ایمان ہے. 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ خداوند کا نام بھی لیتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو وہ خداوند زندہ خدا یہوہ خدا کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بھی درجہ دیتے ہیں. اور یہ کرسچن ڈاکٹرن کے اگینسٹ ہے، یہ فالس ٹیچنگ ہے، اور اس کا نقصان ہم دیکھتے ہیں آج، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ چھوٹے خدا جو ان کو بھی رکھتے ہیں. ہم سے میری مراد یہ کلیسیا نہیں، ان جنرل آنسر.
اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے آگے 9ویں آیت میں، اور میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا. اور پھر 9ویں آیت کی جو آخری حصہ ہے یہ کرسچن ڈاکٹرین ہے. دس از وٹ ایوری تھنگ ڈیپینڈس. نجات خداوند کی طرف سے ہے، خداوند کے وسیلہ سے ہے، یسوع کی معرفت ہے. اب یہاں پر پھر اس نے دیکھیں پریزنٹ ٹینس استعمال کیا ہے کہ میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا. یونا نبی ہمارے لیے ایمان کے اعلیٰ مثال ہے. اور یہاں پر جب یہ دعا کرتا ہے تو وہ اس دعا سے 2 باتیں جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہے. ایک، خداوند کے حضور سے ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے. خداوند کا جو پلان آپ کی زندگی میں ویسا ہی ہوگا. اگر ہم ادھر ادھر بھاگیں گے تو واپس رہے گا، کیونکہ وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. اور اگر ہم باغی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتا میں نے ایک میسج شیئر کیا تھا کہ جب خداوند کو کلوری کی طرف لے کے جا رہے تھے تو شمعون قرینی نے اس کی سلیب اٹھائی. اس دن شمعون قرینی میرے عزیزوں ایک چرواہے میں کھڑا ہوا تھا. رومی سپاہی ایک طرف، یسوع ایک طرف ہے، دوسرے لوگ ہیں. اگر وہ انکار کرتا تو رومی سپاہی اسے مار دیتے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ انکار کر کے بھاگ جاتا، ان سے بچ بھی ساتھ جاتا، تو سلیب تو کسی نے اٹھانی تھی، لیکن اس کی برکت اس سے کھو جانی تھی. خداوند آپ کی برکتیں آپ کو دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وفاداری کے ساتھ جدھر وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے وہاں پر. یونا بھاگا لیکن خدا اسے پکڑ کر واپس لے آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے نیکسٹ سنڈے کہ کس طرح توبہ کرتا ہے. بڑا دلچسپ اس کا جو 3 اور 4 باب ہے. خداوند پھر اس کو حکم دیتا ہے مچھلی کو کہ وہ یونا کو نگل دے. میرے عزیزو، میں آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہم چاہے کس طرح کی بھی سچویشن ہو، کسی بھی طرح کی سچویشن، اگر خدا آپ کو کہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کو بھیجنا چاہتا ہے، بولیں لارڈ میں حاضر ہوں، خداوند میں حاضر ہوں. اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو واپس آئیں اور توبہ کریں. لیکن توبہ کے لیے بھی ایمان بہت ضروری ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نبی یہودی ہے اور اس کو خدا کی ساری جو پیسٹ، اس کا جو کریکٹر ہے خدا کا، اس سے وہ اچھی طرح واقف ہے کہ کس طرح خدا جو ہے انبیاء کرام کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور کس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ توبہ کرے. خداوند نے سب کو ہم نے پہلے چیپٹر میں یہ سیکھا کہ اس کو پتا تھا نوح کے طوفان اور سدوم اور گمورہ کی تباہی کے بارے میں وہ جانتا تھا، اور اس لیے شاید اس کے ذہن میں تھا کہ خدا خود ہی انتظام کر لے گا. لیکن جب وہ اس طوفان سے بچتا ہے اور مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. یا اگر میں یوں کہوں انگلش میں he came to his sense، تو غلط نہ ہوگا کہ اس کو اس بات کا پتہ چل گیا خدا جو ہے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے. توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور پھر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ تو مجھے نہ صرف ریسٹور کرے گا بلکہ میں ایک دن تیری ہیکل میں حاضر ہو کے تیرے حضور قربانی چڑھاؤں گا. میں اور آپ جب خداوند کے حضور آتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کی، اپنے ٹیلنٹ کی، اپنی بلیسنگ کی قربانی جو ہے اس کے حضور چڑھاتے ہیں. کاش خداوند یونا کی کتاب کے اس چیپٹر کے ذریعے ہمیں بہت برکت بخشے اور ہم اس کی طرح اپنے ایمان میں مضبوط ہوں. جب کوائر نہ ہو گیت گاتے رہیں، جب پیغام سنانے والا نہ ہو کلام جو زبان یاد ہے اسے پڑھتے رہیں. وہ میسج آپ کے لیے. جب ہر طرف اندھیرا ہو میرے عزیزو، یسوع نور کی طرح آپ کی زندگی میں
रोशनी देगा। आज हम अपने सर को झुकाएं। आए खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, इस जिंदा कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा। अब आप हम भी कभी कभी योना की तरह अपने आप को पाताल में महसूस करते हैं कि हम हैं, समुद्र की गहराइयों में हम समझते हैं, महसूस करते हैं कि हम हैं, क्योंकि हमारे हालात जो है खुदावन, ये हालात खानदान में किसी प्यारी की बीमारी का हो सकता है। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अगर कहीं भी कोई ऐसी बात है तो खुदावन उनको शिफा दे। आए खुदावन, मैं तेरे के मिन्नत करता हूँ कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, आए खुदावन तू उसमें अपने लोगों की मदद कर। और आज खुदावन मैं खास तेरे के मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए, खुसूसन जो किसी भी तरह खुदावन इमिग्रेशन के किसी भी प्रोसेस में स्टक हुए हैं, रुके हुए हैं खुदावन। आए खुदावन तू रोशनी की किरण बनकर उस पाताल की सिचुएशन में से अपने लोगों को निकाल। आए खुदावन तू खानदानों को बहाल कर मौला। आए खुदावन तू इस चर्च की कलीसिया को बरकत दे, एक एक फर्द को खुदावन छू और बरकत दे। आए खुदावन काश के हम रूहानी तौर पर जागते रहे, होशमंदी में अपना ये सफर जो है इसको खुदावन पूरा करे। आए खुदावन तू जो दुआओं को सुनता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपनी बड़ी बरकत से खुदावन अपने लोगों को बहाल रख, रिस्टोर, यीशु के नाम में आमीन। ज़बूर नफीस कहता है, मैं चढ़ जाऊं आसमाना ते होते है तुम्ही, बिछावा बिस्तरा पताल ते होते है तुम्ही। योना नबी ने तो खुदा से इनकारी की, लेकिन उसके बाद उसने रिपेंट किया मछली के पेट में, और खुदावंद के हजूर वो दुआ करता है कि खुदावंद जहां तू लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा। क्या हम तैयार हैं? खुदावंद हमें बहुत से मौके देता है कि हम खुदावंद के हजूर आएं और अपने गुनाहों का इकरार करें और उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत खूबसूरत मैसेज, शुक्रिया पाक साहब। आइए वक्त हुआ है कि हम अपने हदिया जात खुदावंद के हजूर पेश करेंगे। उसके बाद हमारे शकील भाई हदिये के लिए दुआ करेंगे, और उसी के साथ हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में भी शरीक होंगे। गीत नंबर 350, पेज 413। दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें
इस हदिये के लिए दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस रफाकत के लिए, और खुदावंद तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस अमर के लिए कि जब हम खुद को अथाह अंधेरों में महसूस करते हैं, ईमान की कमजोरी की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, जब हम समझते हैं कि हम अभी बस अंधेरों में गुम होने को हैं, तो खुदावंद उस वक्त तो अपनी मुट्ठी खोल कर बेशुमार सूरज हमारे ऊपर उंडेल देता है, जो हमें ईमान की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। खुदावंद तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र करते हैं तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, और खुदावंद इस रुपए पैसे के लिए हम क्या और हमारी बसात क्या तेरे दिए हुए में से हम देते हैं। खुदावंद तो इसे कबूल फरमा, और इस रुपए पैसे को अपने कलाम की वुसअत के लिए, अपनी बादशाहत के इस्तेकाम के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर। हाज़िर जमात पर तेरी बरकत हो, जब हम वापस जाते हैं तो हमारा हामी और नासर हो। मसीह यीशु के जिंदा जलाली आसमानी नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह उधर तक जलाल हमेशा चलेगा। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस कलीसिया के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।